بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ پاکستان میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو آج تک 75 سال میں نہیں ہوا، وہ آج کل ہو رہا ہے۔ افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر طرح سے خبریں گرم ہیں، کوئی ٹھنڈا ہو رہا ہے تو کوئی گرم ہو رہا ہے، کسی پہ FIR درج ہو رہی ہے تو کوئی اپنے کیسز ختم کر رہا ہے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس نے آ کے ملک کا نظام تہس نہس کر دی ہے۔ ابھی یہ امریکہ کے آگے لیٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ IMF سے جو ان کو ریلیف ملنا تھا، IMF سے وہ ابھی تک ریلیف کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، بلکہ ڈو مور ہونے کی شنید آ رہی ہے کہ ڈو مور کرو۔ ڈو مور جو مغربی طاقتوں کی شروع دن سے پاکستان کے لیے ایک اسپیشل قسم کا ہتھیار ہے، وہ وہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن چند ناعاقبت اندیش، کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، جو ہمارے ملک میں مسلط ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس میں ہمارے سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ میں جس طریقے سے ان لوگوں کو سہولیات سے نوازا جا رہا ہے، کسی کو گھر دیا جا رہا ہے تو کسی کو ڈالر دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی غلامی کا جو طوق پہنا ہوا ہے، اس کا حق تو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے باجوہ صاحب کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے، ان کو ہدایت دے۔ پاکستان کے لیے ان کی بہت سی قربانیاں ہیں، بڑے تمغے لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں اور اس قابل بھی ہیں۔ باجوہ ڈاکٹرین دنیا میں مشہور ہوئی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ لبادہ اڑا ہوا ہے، یا یہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ان کی کوئی مجبوری بن گئی ہے، جس وجہ سے بیلجیم کی افواہیں بھی آ رہی ہیں، لیکن مین کردار جو ہے، مین فوکس جو ہے، مین عوام کی سوچ میں جو ایک ہوا بنا ہوا ہے، وہ باجوہ صاحب کے اوپر ہی فوکس ہو رہا ہے۔ انگلیاں ان کے اوپر ہی اٹھ رہی ہیں۔ ابھی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ کے کلیئر کرنا چاہیے، بلکہ میں تو اس سے بھی 2 قدم آگے جا کے کہوں گا کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ جتنی انہوں نے عزت بنائی تھی، جتنی پاکستان آرمی کی عزت تھی، سب ملیا میٹ ہو گئی۔ ملیا میٹ کرنے میں، کروانے میں ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے، اور جو سب سے پہلے کچھ 50 بار وہ پہلے جو گالیاں دے رہے تھے نام لے کے، کچھ انہوں نے اپنا کام دکھایا، اپنے ڈالر دکھائے، کیونکہ اربوں روپیہ کمایا ہوا ہے، چوری کا پیسہ تھا۔ اور دشمن کو تو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو کمزور کیا جائے۔ کچھ دشمن کا پیسہ چلا، اور کچھ جو ہے انہوں نے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے مغلیہ خاندان نے اپنی طرف سے بھی کچھ کمپنسیٹ کیا ہے۔ پیسہ تو لگا ہے، وہ کیسے، کہاں، یہ سوالیہ نشان ہے، لیکن پیسہ تو ضرور لگا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں باجوہ صاحب کو خود ہی کوئی اس طریقے سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ عوام میں ان کی مقبولیت بھی رہے، اور پاک آرمی کا کچھ جو رتبہ تھا وہ بھی بچا رہے۔ DG ISPR چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی کم از کم آج کے حالات میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹو، تو بار بار تو سیاست کا جو مزہ ہے وہ لینے کے لیے آپ سیاست پہ بات تو کرتے ہیں، بحث تو کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، خود کہتے ہیں جو بھی سوال پوچھو۔ سب کو یاد ہے، پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے
پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ابھی آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو سیاست، مداخلت سازش، یہ سارا کچھ تو پھر ان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے، جان بوجھ کے انوالو ہوئے ہیں. تو ابھی ان باتوں کا بھی جواب دینا چاہیے. اور یہ جو ارسطو جگہ جگہ بٹھا دیے انہوں نے، نیب کے قوانین کو ختم کر دیا، اپنے قصے، اپنے سٹوریاں سنا کے یہاں ٹی وی پہ آ کے بے تکی سی مارتے ہیں. پتہ نہیں کس نحوست شکل لے کے، کون سی نحوست شکل لے کے یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے ارسطو ثابت کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں چائے کی پیالی کم پیو، کبھی کہتے ہیں میرا دل دکھ رہا ہے. یہ شہباز پیر کے ڈرامے عوام جانتی ہے، ابھی عوام جاگ گئی ہے. یہ 80 کی یا 90 کی دہائی کی عوام نہیں ہے، یہ عوام 2022 کی ہے، جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اونچی آواز سے سانس بھی لیتے ہیں اپنے گھروں میں تو بھی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارے خیال کے مطابق ابھی جو انہوں نے نیب قوانین پہ شب خون مارا ہے، ابھی خان صاحب، ان کا بیان آ گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. خان صاحب کے لیے بہت احترام، لیکن خان صاحب کو سوچنا یہ ہے کہ وہ جن کے پاس جائیں گے کیا ان میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں؟ بلیک شیپس تو ادھر بھی ہیں. پورا جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو آپ کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اللہ الحق ہے، یہ ان کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ایسے کام ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ جو ان کے کرتوت ہیں ان سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں سے انصاف ملے گا. الیکشن کمیشن نے اپنی غلامی میں ساری حدیں عبور کر لی ہیں. وہ ہر طریقے سے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں حمزہ ککڑی کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ جو سیکٹر کمانڈر لاہور میں بٹھایا ہوا ہے، کچھ اس کی کرتوتیں اور کچھ الیکشن کمیشن کی کرتوتیں، وہ کسی طور بھی حمزہ ککڑی کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. وہ انوکھا لاڈلا ہے، اس کو تخت پہ بٹھا دیا ہے. وہاں ایک اور شہزادی ہے اور ایک یہ شہزادہ ہے. ان کے پاس جا کے یہ حاضری دیتے ہیں، ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، وہ باتیں سچ کر رہے ہیں. جس آدمی پہ ظلم ہوا، جہاں پی ٹی آئی کے جو وہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، جس پہ ظلم ہوا اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اسی کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی. اور اس پہ ستم ظریفی یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی انہی کے خلاف ہی جا رہا ہے. اور اب بھی رینجرز کو، پاک آرمی کو انوائٹ کرنے کے لیے بیانات آ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں مقبولیت خان صاحب کی بہت زیادہ ہے، کسی طور سے یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا نہیں سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ اکیلا اپنے سر پہ کچھ بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا ہے. پاک آرمی کو ساتھ میں انوالو کرے گا، کیونکہ ابھی تک کچھ نہ کچھ حد تک 30-40% تک پاک آرمی کی عزت و احترام عوام کی اندر ہے. تو وہ ان کو بھی انوالو کر کے ان کو بھی گندے کر رہے. ابھی سوچنا ان کو ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھنا ہے. آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ مرنا تو سبھی نے ہے. کس منہ سے جواب دو گے آپ؟ کس منہ سے اپنے آپ کو کلیئر کرو گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیں. ملک ہے تو آپ کے یہ سٹارز نظر آ رہے ہیں. اگر یہ دیوالیہ ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. نہ آپ کے سٹار رہیں گے، نہ آپ کی کوٹھی بنگلے رہیں گے. یہی عوام آپ کو گھروں سے گھسیٹ کے روڈ پہ لے آئے گی. اور آپ سب سے پہلے غلاموں کو دیکھو. کوئی بھی کسی کو یوز کرتا ہے نا، تو اس کو فائدہ لینے کے بعد اس کو سب سے پہلے اس کے اوپر ہی وار ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب کو یوز کیا، ان کی حالت دیکھ لیا آپ نے. مشرف صاحب کو یوز کیا، آپ کے سامنے ہے. تو باجوہ صاحب آنے والا وقت جو ہے
وہ ثابت کرے گا کہ اگر آپ اس میں انوالو ہیں تو آپ نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو قوم کے غداروں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ ابھر گیا ہے. جنرل ضیاء صاحب نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، ڈبل کراس کر کے کیا، امریکہ کو یا سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا، لیکن ملک کا فائدہ کیا. مشرف صاحب نے کیا، ڈبل کراس کیا یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا، ملک کا فائدہ کیا، غداری نہیں کی. آپ نے کم از کم یہ کام اچھا نہیں کیا. جب ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا، آپ نے راتوں رات سارا پانسا پلٹ دیا. عدالتیں بھی کھل گئیں، پریزنر وین بھی آ گئی، اور اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے رینجر بھی لگا دی اور رینجر سے فائرنگ بھی ہوئی. معاملہ قابل غور ہے. یہ اس بات کو سوچنا ہے کہ اس ملک کو آپ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. اپنا خیال رکھیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.